نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب۔ جس دن اللہ رسولوں کو جمع فرمائے گا، پھر فرمائے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ وہ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے۔ یہاں سے قیامت کے دن کچھ معاملات کو بیان فرمایا جا رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے سوال کیا جائے گا کہ جب تم نے اپنی امتوں کو ایمان کی دعوت دی تھی تو انہوں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا؟ انبیاء کرام علیہم السلام جواب دیں گے ہمیں کچھ علم نہیں۔ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا یہ جواب ان کے کمال ادب کی شان کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اللہ کے علم کے حضور اپنے علم کو بالکل نظر میں نہ لائیں گے اور قابل ذکر نہ قرار دیں گے، اور معاملہ اللہ کے علم اور عدل کے سپرد فرما دیں گے، ورنہ حقیقت میں انبیاء کرام علیہم السلام یقیناً جانتے ہوں گے، کیونکہ تمام انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں کی گواہی بھی دیں گے۔ تو یہ دیکھیے کیسا ادب ہے انبیاء کا کہ قیامت کے دن وہ اللہ کے علم کے حضور وہ نفی کر دیں گے کہ مالک تیرے علم کے آگے ہی ہم اور تیرے عدل کے آگے سپرد کرتے ہیں، تو ہی جانتا ہے کہ جس منصب کو دے کر تو نے ہمیں بھیجا تھا اس منصب کا فریضہ ہم نے کیسے ادا کیا۔ آگے سنیے، فرمایا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا واذ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل واذ تخلق من الطین کہیئۃ الطیر باذنی فتنفخ فیہا فتکون طیرا باذنی وتبرئ الاکمہ والابرص باذنی واذ تخرج الموتى باذنی واذ کففت بنی اسرائیل عنک اذ جئتهم بالبینات فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین۔ جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میرا وہ احسان یاد کر جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں اور بڑی عمر میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا، اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائی، اور جب تو میرے حکم سے مٹی سے پرندے جیسی صورت بنا کر اس میں پھونک مارتا تھا تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتی، اور تو میرے حکم سے پیدائشی نابینا اور سفید داغ کے مریضوں کو شفا دیتا تھا، اور جب تو میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے نکالتا، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک دیا جب تو ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا تو ان میں سے کافروں نے کہا کہ یہ کھلا جادو ہے۔ اس آیت میں بھی قیامت کے دن کا ایک معاملہ بیان فرمایا گیا، گویا کہ ارشاد فرمایا کہ آپ یاد کریں کہ جس دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع فرمائے گا، اور جب حضرت اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس طرح فرمائے گا جو ابھی آپ نے ترجمے میں سنا، اور اس کی پوری تفصیل تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 37 سے لے کر 49 تک اس کی پوری تفصیل یہ آیات کی میں کر چکا تھا کہ جس میں کیا کیا آپ کو اللہ نے یہ معجزات دیے اور اس کا آپ سے اظہار ہوا۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، اور جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور اے عیسیٰ آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخصوص اور مخلص حضرات تھے، ان کو کہا جاتا ہے۔ ان کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی بات ڈالی۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، وحی
وحی کے علماء نے فرمایا دو معنی ہوتے ہیں۔ یہاں پر وحی کی نسبت غیر انبیاء کی طرف کی گئی، تو یاد رکھیے غیر انبیاء کی طرف جب وحی کی نسبت کی جائے تو اس سے مراد دل میں بات ڈالنا ہوتا ہے۔ اب اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت ہمیں قرآن پاک کے دو مقامات سے ملتا ہے۔ ایک سورہ قصص کی آیت نمبر 7 اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں پر اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی، تو وہاں پر بھی یہ وحی کا لفظ آیا۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو شہد کی مکھی کے لیے سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 68 میں کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈالی۔ اگر وہ میرا رب چاہے تو شہد کی مکھی کے دل میں بھی بات ڈال دے، میرا رب چاہے تو موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈال دے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو سمندر میں ڈال دینا ہے، انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا اگر وحی کی نسبت انبیاء کی طرف ہو تو پھر فرشتے کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور ڈائریکٹ بھی اللہ وحی بھیجتا ہے، لیکن غیر نبی کی طرف ہو تو یاد رکھیے اس سے مراد دل میں بات القاء کرنی ہوتی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا یہ حواریوں کے بارے میں، اب جو سورہ مائدہ آپ سن رہے تھے اب وہ اس کا ذکر آ رہا ہے کہ جس مائدہ دسترخوان کا انہوں نے جو مانگا تھا تو اس کے بارے میں کیا ہوگا اب سنیے۔ فرمایا اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ یاد کرو جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے؟ فرمایا اللہ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کا رب ہم پر آسمان سے بھرپور نعمتوں کا دسترخوان اتار دے گا؟ تو اس سے مراد ان کی کیا تھی؟ تو علماء نے فرمایا اس سے مراد ان کی یہ تھی کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بارے میں آپ کی دعا قبول فرمائے گا، یعنی آپ ہمارے لیے دعا کر دیں کہ اللہ ہمارے اوپر بھرپور نعمتوں کا دسترخوان ہم پر نازل کرے۔ تو اس سے کیا مراد تھی؟ یہ یاد رکھیے گا اس سے یہ مراد نہیں تھی کہ آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی قدرت پر ایمان تو رکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کیا فرمایا اب سنیے گا، یہ جو ان کنتم مؤمنین اس سے کیا مراد؟ فرمایا کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، اس سے یہ تمہاری یہ مراد حاصل ہو جائے گی۔ گویا کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں یہ تمہاری مراد بھی اللہ پوری کر دے گا، یعنی تمہارے اوپر آسمان سے نعمتوں کا دسترخوان بھی نازل کر دے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا اس کے معنی یہ ہے کہ تمام امتوں سے، اس کا ترجمہ دیکھیے گا مفسرین نے اس کی بڑی زبردست تفسیر کی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تمام امتوں سے نرالہ سوال کرنے میں اللہ سے ڈرو، یا یہ معنی کہ جب اللہ کی کمال قدرت پر ایمان رکھتے ہو تو ایسے سوال نہ کرو جس سے تردد، جس سے شبہ کا گزر ہو سکتا ہو۔ اب کیا ہوا آگے؟ ان حواریوں کو تو آپ نے یہ کہہ دیا اور پھر آگے ان حواریوں کو آپ نے کیا کہا سنیے، ان کی طرف سے کیا جواب آیا۔ ان حواریوں نے کہا قالوا نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ حواریوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا ہے اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں اللہ سے ڈرنے کا کہا، آج خوف خدا ہونا ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ خوف خدا کی جتنی کمی ہو رہی ہے، یہ کل رات گزشتہ رات اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا کہ ورنہ زلزلے سے پورا کراچی نیست و نابود ہو جاتا، لیکن اللہ رب العالمین نے کرم کر دیا، ورنہ جس اسکیل کا وہ زلزلہ تھا تو اس میں کیونکہ ہماری بلڈنگیں بھی کیسی ہیں اور وہ تو بالکل اس میں بھی کتنی ملاوٹ ہوتی ہے، اور پھر بھی اللہ نے ہم پر کرم کیا، تو ہمیں اپنے رب سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ تو یہاں پر جب آپ نے انہیں اللہ کے
خوف کا درس دیا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حصول برکت کے لیے اس آسمانی دسترخوان میں سے کچھ کھائیں اور ہمارا یقین قوی ہو جائے، اور جیسے ہم نے اللہ کی قدرت کو دلیل سے جانا ہے اسی طرح ہم چاہتے ہیں مشاہدے سے اس کو پختہ کر لیں۔ یعنی ہمیں علم الیقین تو حاصل ہے، اب ہم چاہتے ہیں علم الیقین سے عین الیقین ہمیں حاصل ہو جائے۔ حواریوں کے جواب نے واضح کر دیا کہ انہیں اللہ کی قدرت میں کوئی شک اور شبہ نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد کچھ اور تھا۔ جب انہوں نے یہ درخواست دی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مفسرین فرماتے ہیں آپ نے کہا 30 روزے رکھو۔ آپ نے انہیں کہا 30 روزے رکھو، جب تم ان روزوں سے فارغ ہو جاؤ تو پھر تم اللہ سے جو دعا کرو گے وہ قبول ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر ہم اب سوچیں رمضان کے روزے تو کیسا وہ بھی کہ بندے 29 یا 30 روزے فارغ ہوتا ہے، تو عید کا دن کیسا ہوتا ہے کہ اگر جس کا قبول ہو گیا جس کا، تو فرمایا عید کے دن تو اس کے لیے بخشش اور اللہ کی طرف سے کیسا وہ انعام ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا 30 روزے رکھو، پھر اس کے بعد تم اللہ سے جو دعا کرو گے تمہاری دعا قبول ہوگی۔ انہوں نے روزے رکھ کر دسترخوان اترنے کی دعا کی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غسل فرمایا، موٹا لباس پہنا، 2 رکعت نماز ادا کر کے سر مبارک جھکا کر یہ دعا کی جس کو ذکر قرآن بھی کرتا ہے۔ کون سی دعا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں مانگی؟ اب وہ دعا سنیے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں مانگی۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ ابن مریم نے کہا، عرض کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ حواریوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق 30 روزے رکھ کر عمل کیا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور یہ دعا میں بتایا گیا کہ مالک ایک ایسا دسترخوان دے کہ جو تیری نعمت ہوگا، اور وہ نعمت کی صورت میں کیا ہوگا؟ فرمایا کہ یہ جو موجود لوگ ہیں اور بعد میں آنے والے سب کے لیے مالک تیری قدرت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہو جائے، اور سب کے لیے عید ہو جائے۔ دیکھیے یہ لفظ عید آیا، یہ کہتے ہیں کہاں سے عید میلاد النبی آیا؟ یہ تم دیکھیے، جو نعمت علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ جس دن بھی اللہ کی خاص رحمت نازل ہو اس کو عید بنانا، اس کو خوشیاں منانا، اس دن عبادتیں کرنا، اس دن اللہ کا شکر بجا لانا، یہ صالحین کا طریقہ ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ تو پھر قرآن کے مفسرین وہ کہتے ہیں کہ جب میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری یقیناً قطعاً حتماً اللہ کی سب سے عظیم ترین نعمت ہے اور بزرگ ترین رحمت ہے، تو پھر حضور کی ولادت کے مبارک دن کو عید منانا اور میلاد شریف پڑھ کر اللہ کا شکر بجا لانا اور خوشی کا اظہار کرنا، یہ سب سے زیادہ مستحسن، محمود اور اللہ کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا یہودی عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ حضور نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ یہودیوں نے کہا یہ اچھا دن ہے۔ کیوں اچھا دن ہے؟ وجہ بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا اس روز اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ تو یہ عید میلاد النبی کے دن روزہ رکھنا یہ موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے رکھا۔ تو جب حضور کو یہ بتایا گیا تو میرے آقا نے فرمایا تمہاری نسبت میرا حضرت موسیٰ سے تعلق زیادہ ہے، چنانچہ آپ نے عاشورے کا روزہ بھی رکھا اور حضور نے اپنی امت کو بھی کہا تم بھی عاشورے کے دن کا روزہ رکھا کرو۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا۔ اور ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک آتی ہے کہ جسے حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک یہودی کی موجودگی میں پڑھا، وہ آیت یہ تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند فرمایا۔ یہ آیت سن کر یہودی نے کہا اگر یہ والی آیت جو مسلمانوں پر نازل ہوئی اگر یہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اسے عید بنا لیتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا یہ آیت تو ہماری 2 عیدوں کے دن اتری ہے۔ کہا کیسے؟ کہا میں جانتا ہوں، وہ جمعے کا دن تھا وہ بھی عید ہے، عرفہ کا دن تھا وہ بھی عید ہے۔ عرفہ کا دن گناہوں سے بندے کو پاک کر دیا جاتا ہے، حاجیوں کو وہ کیسا مقام ہوتا ہے، اور ہر جمعے کا دن عید ہے۔ اور اسی طرح اس کی شرح کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس تاریخوں میں اللہ کی نعمت ملے اس دن عید بنانا شرعاً اچھا ہے۔ ایک جگہ میں نے لکھا ہوا پڑھا تھا کہ جس کو کسی نے دعا مانگی ہو اور اس کی فوراً دعا قبول ہو جائے اسی دن وہ اللہ سے اپنی جنت مانگ لے، یعنی جنت الفردوس مانگ لے۔ اگر کسی کی دعا کسی دن قبول ہو جائے تو وہ دن اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، تو وہ فوراً اللہ سے جو مانگے تو اپنے لیے جنت مانگ لے، یعنی جنت الفردوس اللہ سے مانگ لے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا، آخری آیت بیان کر کے پھر کل ہم سماعت کریں گے، ان پر یہ نازل تو ہو گیا۔ اب اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ تم پر اتارتا ہوں، پھر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا جو سارے جہان میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی درخواست کے بعد اللہ نے فرمایا میں وہ دسترخوان اتارتا ہوں، لیکن اس کے نازل ہونے کے بعد اگر کسی نے کفر کیا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا جو سارے جہان میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں آسمان سے مائدہ دسترخوان نازل ہوا، اس کے بعد جن لوگوں نے کفر کیا تو ان کی صورتیں مسخ کر کے انہیں خنزیر بنا دیا گیا اور 3 دن میں سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ یعنی اللہ کی نعمت کو مانگا اور مانگنے کے بعد اس کی قدر نہ کی تو پھر یہ سزا ملی۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ میرے آقا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہم ان کے لائے ہوئے دین کو نہ اگر اس پر عمل کریں تو پھر یہ زلزلے جو ہوتے ہیں، یہ طوفان جو ہوتے ہیں، یہ وبائیں جو ہوتی ہیں، یہ بلائیں ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہیں۔ اب بھی سدھر جاؤ، اب بھی موقع ہے، ورنہ تمہیں بھی دھنسا دیا جائے گا۔ لیکن یہ حضور کا کرم ہے کہ اللہ ہم پر کرم ہی کر رہا ہے اور ہم اس سے عافیت اور کرم کا ہی سوال کرتے ہیں۔ مالک ہم ہیں گناہ گار لیکن تیرے محبوب کے امتی ہیں، تو ہم پر ہمیشہ کرم فر، اور ہم تجھ سے عافیت مانگتے ہیں، سلامتی مانگتے ہیں۔ ہمیں عافیت و سلامتی والی زندگی اور عافیت و سلامتی والی موت نصیب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمیں قرآن کا نور عطا فرما، قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس میں غور و فکر کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے، حضور کی امت کے گناہوں کو معاف کر دے، حضور کی امت کو اور ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو نیک بنا دے۔ اللہ ہمیں نیک بنا دے، ہمیں حقیقی نیک بنا دے۔ اللہ تیرے محبوب کا سچا فرما بردار بنا دے، تیرے محبوب کا سچا غلام بنا دے، حضور کی کامل اتباع و اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ بے حیائیاں مولائی کریم ہمارے ملک سے دور کر دے، بے حیائی کو جو پھیلانے والے ہیں اے اللہ انہیں عقل سلیم دے، اگر ان کے مقدر میں عقل سلیم نہیں، ہدایت نہیں، ایسے شریروں سے ملک پاکستان کے ہر شہری کو محفوظ فرما۔ رب کریم ہمارے گھر والوں کی خیر فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔